دل کو ٹھنڈک پہنچائیں. زیادہ وقت آپ کا نہ لے کر کے انشاءاللہ بعد میں دعا بھی ہونی ہے, تبرک بھی سب کو ملنا ہے, اور خوشی خوشی آپ لوگوں کو اپنے گھر واپس جانا ہے. اگر کوشش کریں تو پھر آئیے اور نوافل ادا کیجیے, لیکن جب تک یہ محفل پاک جاری ہے دل میں یہ خیال مت لانا آپ کہ اس محفل کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں 2 رکعتیں نفل نماز پڑھو گے تو 2 رکعت نفل کا ثواب ملے گا. 4 رکعت نفل نماز پڑھو گے 4 رکعت نفل کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, 6 رکعت نفل نماز پڑھو گے 6 رکعت نفل نماز کا ثواب ملے گا. 50 رکعت نفل نماز پڑھو گے 50 رکعت نفل نماز کا ثواب ملے گا. 100 رکعت نفل نماز پڑھو گے 100 رکعت نفل نماز کا ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ نے یہاں پر بیٹھ کر ایک بھی قرآن کی مبارک آیت کو سن لیا اور سمجھ لیا تو 1000 رکعت نفل نمازوں کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ آدھا ہوئی ماشاءاللہ. اہل ایمان آپ سب کو مبارک ہو. بھائی یہی خوشی کا اظہار ہونا چاہیے.
نہیں بلکہ ابھی تو شروع ہو رہا ہے. ارے 25ویں شب ہے آج، جاگو جتنا جاگ سکتے ہو. ہم اپنے نبی کی بات کر رہے ہیں بھائی. آج ہمارے نبی کی بات کون نہیں کرتا؟ چیٹ جی پی ٹی صحیح، پہلے گوگل پہ آپ لکھ کے دیکھو گے تو یہ لکھ کے آتا تھا دنیا کا سب سے اچھا انسان کون ہے، ماشاءاللہ. تو ہمارے نبی کا نام لکھ کے آتا تھا. اور آج جب یہ نئے نئے ایپ بنے ہیں، چیٹ جی پی ٹی وغیرہ، اے آئی وغیرہ کا جو یہ سسٹم ہوا ہے، اس پر بھی میں نے آج لکھ کر کے دیکھا کہ دنیا کا سب سے اچھا انسان کون ہے. تو آپ غور کریں، کمپنی دوسروں کی، بنانے والے دوسرے لوگ، لیکن جب پوچھا گیا اس سے کہ سب سے اچھا کون ہے، سب سے بہتر کون ہے، سب سے پیارا کون ہے، تو چیٹ جی پی ٹی کے بھی سب سے پہلے نام لکھ کر آتا ہے تو آمنہ کے لال کا نام لکھ کر آتا ہے. سبحان اللہ. تو ہمارا حضرت کی زبان میں کیوں نہ کہے، اعلیٰ حضرت کی زبان میں کیوں نہ کہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے والا والا ہمارا نبی، دو جہاں کا اجالا ہے بڑی شان والا. ہم کوثر پئیں گے تو بس اس لیے ہم کو دے گا پیالہ. مانگنے والے لوگوں کو یوں چاہیے کہ مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، در پہ غیروں کے دامن نہ پھیلائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے. اور کوئی دیتا ہو تو سامنے لائیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. ماشاءاللہ. سنیے آپ کیا کہ ہمارے نبی آتے تو یہ قرآن کی بہاریں، یہ قرآن کی آیتیں، یہ ایمان کی بہاریں کہاں ملتی ہم کو؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا، سنو اور اس پر توجہ کرو کہ جسم پر پھولوں کے ہے رنگین لبادہ نور کا. جسم پر پھولوں کے ہے رنگین لبادہ نور کا، اور ان کے جلووں نے کیا تقسیم صدقہ نور کا. ان کے جلووں نے کیا تقسیم صدقہ نور کا، اور کہا کہ ڈالی ڈالی نور کی ہے، غنچہ غنچہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے بارہ نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. آگے سیدوں کے بارے میں کہا کہ حضرت شبیر و شبر ہیں اثاثہ نور کا. حضرت شبیر و شبر ہیں اثاثہ نور کا. اصغر و اکبر کے سر پر ہے امامہ، بولیے، اصغر و اکبر کے سر پر ہے امامہ. ماشاءاللہ امامے کی بڑی فضیلت ہوتی ہے. ہمارے سروں پہ جو امامہ ہے یہ کپڑے کا ہے، لیکن اہل بیت کے سروں پر جو امامہ ہے وہ نور کا ہے. ٹھیک ہے، نورانی صحرا ہوتا ہے ان کا. اور ایک بات سنو، کپڑے کا جو امامہ ہے اس کی یہ برکت ہے کہ اگر مصلی پہ ہم نماز پڑھائیں امامہ پہن کر تو ایک نماز کا ثواب اللہ 70 نمازوں کے برابر عطا فرماتا ہے. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ پہلے دن کی تراویح سے لے کر ابھی تک کی تراویح ہم نے الحمدللہ امامہ باندھ کر پڑھائی. آپ کو مسلمانوں مبارک ہو. ایک قرآن سننے کا ثواب نہیں، 70 قرآن سننے کا ثواب اللہ کا فرمائے گا. الحمدللہ 70 قرآن سننے کا ثواب، کیونکہ جب امام کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو مقتدی کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. میں چاہتا تو کبھی کبھی گرمی بہت لگتی تھی، یہ تو اب بھی پسینے میں ہو جاتا ہے ماما، لیکن میرے دل میں یہی تمنا تھی کہ ماشاءاللہ جب 70 گنا زیادہ ثواب ہے تو امامہ پہن کر کیوں نہ قرآن سنائے، ہے نا؟ امامہ پہن کر قرآن سنائے جائے. قرآن کیا ہے؟ بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک. آپ نے سنا قرآن؟ بسم اللہ کی با، والناس کا سین، کیا ہو گیا؟ بسم اللہ کی با اور والناس کی سین ملا دو دونوں کو، کیا ہو جاتا ہے؟ بس. کیا ہو جاتا ہے؟ مطلب قرآن اتنا ہی ہے. مگر اب بس ہو گیا تو کیا مطلب بس ہو گیا، اس میں کچھ نہیں ہے کیا؟
اگر اونٹ بھی کھو جاتا تھا، اونٹ، تو ہم مدینے کے راستے میں جا کر کے اس کو تلاش نہیں کرتے تھے، اللہ کا قرآن لے کر بیٹھ جاتے تھے. سبحان اللہ. قرآن لے کر کے بیٹھ جاتے تھے اور قرآن کے ذریعے سے ہم اپنے اونٹ کا پتہ لگا لیا کرتے تھے. اس میں سب ہے، اس میں سب ہے. حضرت امام شافعی کے پاس ایک شخص آ کے کہتا، حضرت دل میں تمنا تھی میرے کہ جب میری بیٹی جوان ہوگی دنیا کی کائنات کی ہر چیز دوں گا، مگر بیٹی جوان ہو گئی، اتنی دولت تو میرے پاس نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کو کیا دوں؟ حضرت امام شافعی نے فرمایا گھبراتا کیوں ہے، اپنے گھر چلا جا، تیرے گھر میں قرآن تو رکھا ہوگا. فرمایا گھر میں قرآن تو ہوگا، قرآن کو اٹھا، سینے سے لگا، ماتھے سے لگا، اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دے، تو نے کائنات کی ہر چیز اپنی بیٹی کو دے. سبحان اللہ. آج بھی انگریز کہتے ہیں موسٹ امپورٹنٹلی ریڈیبل کنسولیڈیٹڈ ڈیوائن بک آف یونیورسل نالج. ساری کائنات کا علم قرآن میں موجود ہے. ارے یہ جو پنڈت لوگ ہیں نا، ان کی کتابوں میں بھی یہ جو وید اتھر وید اور رگ وید اور سام وید، یہ بات آئی ہے چارم دھرم کو بھی تھائے پرو یہ تمرترک نہ گئی شمروا دیو تک تمرترک نہ گئی شر چچا تمرترک نہ گئی. اگر آپ خلاصہ کر کے دیکھیں گے تو اس سے بھی کسی دنیا دار کی کتاب کی تصدیق نہیں ہوتی، پروردگار کے قرآن کی تصدیق ہوتی ہے. کہاں تعریف نہیں ہوتی ہمارے مذہب کی، مگر تھوڑا پیشنس رکھو. سمجھو یہ لوگ جتنا بھی مٹانا چاہیں مگر مٹا نہیں پائیں گے. بڑے بڑے کروڑ پتی ہو گئے لیکن ان کو حرام اور حلال کی تمیز پتہ نہیں. ارے بھائی میں کسی کے مذہب پر ٹپنی کرنا نہیں چاہتا، لیکن یار ہمارے یہاں کا یہ جو چھوٹا بچہ ہے نا، کسی عالم کا بیٹا نہ بھی ہو تو اگر کسی جانور کے پیشاب کی چھینٹ اس کے کپڑوں پہ آ جائے، یہ مسجد میں نہیں آتا، پہلے کہاں جاتا ہے؟ وضو خانے میں. اس بچے کو کس نے سکھایا کہ پاکی کیا ہے ناپاکی کیا ہے؟ دوسری طرف جن لوگوں کو مصطفیٰ کا دامن نہیں ملا، پیارے نبی کا دامن کرم نہیں ملا، وہ تو جانور کے پیشاب کو پی کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو امرت ہے. ہم نے کہا امرت سمجھ کے اور پیو. ابے کیسے کیسے بیوقوف لوگ ہیں، اللہ اکبر. میں حیران ہو جاتا ہوں، اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہو گئے، پنڈت ہو گئے، انجینئر ہو گئے، کروڑوں اربوں کی دولت آ گئی، لیکن پاکی اور ناپاکی کا طریقہ ہی سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ نبی کا دامن کرم ہاتھ میں نہیں، قرآن کی تعلیمات سے وابستہ نہیں. یہاں میں نے کہا، اور یہ بات آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا ہوں، کبھی کچھ لوگ اس بات سے ڈرنے لگے کہ کہیں کوئی جا کے مخبری نہ کر دے. ویسے یہاں پہ تو کوئی مخبر نہیں بیٹھا ہوگا، بولو سبحان اللہ. اور اگر کوئی کر بھی دو گے تو بات تو حقیقت ہے، بولو سبحان اللہ. ویسے یہاں پہ کوئی نہیں ہے، الحمدللہ ہم سب پاک ہیں. اور مخبری اگر کوئی کرتا ہو تو میں نے پچھلی مرتبہ اثر میں نہیں کہا تھا، اگر کوئی مخبری کرنے والا تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ مخبری کرتا ہے جس سے مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے، تو ایک جنگلی جانور سے بھی زیادہ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھنا، کیونکہ یہ مسلمانوں کا دشمن نہیں، اپنے دین اور ایمان اور عقیدے کا دشمن ہے. مسلمان کون ہے؟ حدیث پاک اٹھا کے دیکھیے، ہمارے نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کی فکر کرتا ہے، مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کو نہ اپنے ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے نہ اپنی زبان سے تکلیف دیتا ہے. پیچھے بھی باتیں کیا کرو کسی کے تو دیکھ لیا کرو کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے. نبی کے غلاموں، آپ نبی کے غلام ہو تو کوشش یہ کیا کرو، اگر کوئی ظلم بھی کر رہا ہے تو معاف کر دو. آپ نے بادشاہ نہیں سنے میرے، بخشش کو لازمی ہے ضمانت رسول کی. ہم تو ایسے نبی کے ماننے والے ہیں جن پر لوگوں نے پتھر بھی مارے تو آپ نے ان پر رحم و کرم کے پھول برسائے. بدلے کا نام اسلام نہیں، ریونج کا نام اسلام نہیں، محبت
سوچے کہ صرف قیامت میں ہی ضرورت ہوگی. دونوں جہاں میں ضرورت ہے, ورنہ ہمیں پتہ چلتا کیسے کہ ناپاکی کیا ہے, پاکی کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. میں نے بتایا نا بھی, چھوٹا سا بچہ جانور کی پیشاب کپڑے پر آ گئے تو سوچو آپ, پیشاب کے چھینٹے کپڑے پر آئے, بچہ وضو خانے پہ گیا, اپنے کپڑے کو صاف کیا. میں نے کہا دنیا داروں, امیروں اور اپنے وقت کے مکیش امبانی اڈانی, تو بھی دیکھ لے اور سمجھ لے اس بات کو کہ تیرے پاس دنیا کی دولت تو آ گئی مگر طریقہ نہیں آیا, سلیقہ نہیں آیا. پاکی اور صفائی کا مذہب تیرا ہے نہیں اس معاملے میں, اس لیے تجھے پتا نہ چل سکا. لیکن یہاں پر مسلمان کا بچہ اپنے کپڑوں کو پاک کر کے پوری دنیا کو پیغام دیتا ہے. مسلمان وہ قوم ہے جو اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھتی ہے اور اپنے بدن کو بھی پاک رکھتی ہے. اپنے مذہب کی عظمت کو تو جانو, سمجھو آپ اس بات کو. بخشش تو لازمی ہے ضمانت رسول کی, ہے تو جہاں میں ہم کو ضرورت. پہلے بساؤ دل میں محبت رسول کی, نبی کی محبت بساؤ گے تو انشاءاللہ ان کے فرمان سے بھی محبت ہوگی. پہلے بساؤ دل میں محبت رسول کی, پھر دیکھو دل کی آنکھ سے صورت رسول کی. سمجھانا کوئی شان رسالت رسول کی, اور اللہ جانتا ہے حقیقت حقیقت. اور دشمن کوئی ستائے تو دیتے رہو دعا, دشمن کوئی ستائے تو دیتے رہو دعا. مردانہ ہونے کو کوئی سنت رسول کی. کتنی پیاری بات ہے, کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. آدھے سے زیادہ انسانوں کی زندگی بدلے میں کٹ رہی ہے. آدھے سے زیادہ انسان یہ کہتا ہے کہ بدلہ لوں گا, ریونج. ہمارے نبی نے قسم کھا کے فرمایا 3 باتوں کی, اور اللہ کی قسم کھائی ہمارے نبی نے. کس کی قسم کھائی؟ اگر ہمارے نبی بغیر قسم کے بھی بات کرتے تھے تو بھی کوئی بات نہیں تھی, لیکن اللہ کی قسم کھا کے 3 باتیں فرمائی. کیا فرمایا؟ پہلی بات فرمائی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اگر تم کسی کو معاف کر دو گے تو اللہ تمہاری عزت کو گھٹائے گا نہیں بلکہ بلندی عطا فرمائے گا. دوسری قسم کھا کے فرمایا اگر تم مانگنے کا طریقہ پیدا کرو گے کہ مانگتے رہو گے, کبھی جہیز کے نام پہ, کبھی تیوہاری کے نام پہ, کبھی چھوٹک کے نام پہ, کبھی کسی چیز کے نام پہ, تو فرمایا اگر یہ چیز تمہارے اندر پیدا ہو گئی تو تمہاری محتاجی کبھی دور نہیں ہوگی. جہیز مانگ کر مت لیجیے. میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں, یہاں پہ ہمارے کئی لوگ ایسے جو عمر دراز ہیں, انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی جہیز نہ لیا, لیکن کیا آج ان کے پاس کوئی کمی ہے؟ ان کے باپ دادا نے جہیز نہ لیا, لیکن کیا ان کے پاس کسی چیز کی کمی ہے؟ تو تمہارے پاس بھی کوئی کمی نہیں ہونے والی. لڑکی دیکھو, عزت دار دیکھو, سمجھ رہے ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی امیر لڑکی سے شادی کرو. میں بھی یہ کہتا ہوں امیر لڑکی سے شادی کرو. لو آج بتا دیو جا کر کے کہ قاضی مسجد کے امام صاحب کہہ رہے تھے امیر لڑکی سے شادی کرو. میں کہہ رہا ہوں امیر لڑکی سے شادی کرو, صحیح, مگر بات پہلے پوری سنی ہو, کبھی آگے اتنی باتیں کرو. محبت سے بولو سبحان اللہ. امیر لڑکی سے شادی کرو. اب تم کہو گے حضرت آپ تو کہتے تھے کہ غریبوں کا ساتھ دیا جائے, لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں امیر لڑکی سے شادی کرو. تو میری بات کو پہلے سنو, توجہ کرو. امیر کون ہے؟ امیر کون ہے پہلے یہ دیکھو. میں بار کہتا ہوں اے نوجوانوں, اپنے ماتھے پر سونے کا جھومر لے کر آنے والی لڑکی امیر نہیں ہے, بلکہ اپنے ماتھے پر سجدوں کا نشان لے کر آنے والی بچی امیر ہے. سمجھ رہے ہو؟ الحمدللہ. اور سنیے
जो तुम्हारी दुनिया भी बना दे और आखिरत भी बना दे। माथे पे सोने का झूमर न देखो, सजदों का निशान देखो, गले में सोने का हार न देखो, हजरत फातिमा की गुलामी का पट्टा है। माशाअल्लाह रब्बुल आलमीन, हमारी ये महफिल कामयाब है क्योंकि यहाँ पे नसीहत की बातें भी हो रही हैं, कुरान की बातें भी हो रही हैं। हमारे जिम्मेदारान यहाँ पर जमा है और हम तशरीफ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन आप देखेंगे थोड़ी ही देर में दुरूद व सलाम भी होगा और दुआ भी होगी। आप ये मत सोचना कि जो महफिल हो रही है इसका कोई फायदा नहीं। मेरे भाई, इस महफिल का इतना बड़ा फायदा है कि एक कुरान की आयत जो आप सुनेंगे समझेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन 1000 रकअत नफल नमाज हो के बराबर आपको सवाब अता फरमाएगा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। तो देखो माशाअल्लाह, हमारे पंडित नगला से भी हमारे लोग तशरीफ ले आए। ये होता है जज्बा, एक सुभान अल्लाह, अल्लाह जिन्हें तौफीक दे दे। इनको मैसेज के जरिए पता चला, फोन पे बात की हो रही। मैं इस वजह से खुश नसीब हूँ कि आप भी मोहब्बत करते हैं और मेरे गांव वाले भी मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। और ये भी मेरा अपनी गांव है भाई। मैं जब बेंगलोर में था तब भी माशाल्लाह ये लोग हाल चाल पूछते रहते थे और आज भी बहुत से आने के थे, गालिबन आ भी गए होंगे और आ रहे होंगे रास्ते में। फिलहाल कहने का मकसद ये है, ये दुनिया की दौलत की मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं आए, ये ईमान और अकीदे की मोहब्बत की बुनियाद पर यहाँ पर आए। सही है, क्योंकि इनको यहाँ पे दौलत तो नहीं मगर नबी की मोहब्बत की बात जरूर मिलेगी, कुरान की मोहब्बत की बात जरूर मिलेगी। वो एक हदीस से बात मुझे याद आ गई, हदीस से बात सुनो। पहले इस हदीस को पूरा करो। फरमाया, माफ कर देने से तुम्हारी इज्जत कभी खत्म नहीं होगी, अल्लाह और बढ़ाएगा। दूसरी बात, मांगने का तरीका मतलब रोजा था, कभी जहेज के नाम पे, कभी छोचक के नाम पे, कभी इसके नाम पे। फरमाया कभी पेट ही नहीं भरेगा, मांगते रह जाओगे। अल्लाह की कसम खा के फरमाया हमारे नबी तो उसकी मोहताजी कभी दूर ना होगी जो बहाने से मांगेगा। और तीसरी बात फरमाई हमारे नबी ने, कसम खा के, कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जो अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करेगा उसकी दौलत में कभी कमी नहीं होगी। बताइए, अल्लाह की कसम खा के फरमाए। और यहाँ पर जितने भी हमारे लोग आए हैं माशाल्लाह, आप भी जमा हुए, मकसद क्या है आने का यहाँ पर? अल्लाह रसूल की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत। हमारे नबी ने फरमाया 5 में से 4 में से एक बन जाओ, 4 में से एक। ये हदीस है, कितनी हदीस है देखो, तुमको सुना रहा हूं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये भी हदीस है। फरमाया या तो आलिम बन जाओ या आलिम बन जाओ। फरमाया आबाद हो जाओ। अगर आलिम न बन सको तो तालिब इल्म बन जाओ, इल्म सीखने वाले बन जाओ। ये भी यहाँ पे माशाल्लाह तालिब इल्म बैठे हुए हैं, हमारे उलमा भी हाजिर हैं। ये जब कब्रिस्तान से गुजरते हैं ना, 40 दिन का अज़ाब उठ जाता है। मैं कह रहा हूँ गुजरने का जब ये आलम है तो इनके पढ़ने का आलम क्या हो? इनकी इज्जत किया करो, इनके खानदान की बुनियाद पर नहीं बल्कि नबी से जो इनका ताल्लुक जुड़ गया है। क्योंकि प्यारे नबी फरमाते हैं, मेरे दीन के आलिम मेरे वारिस हैं। नबी के आल को क्या कहते हैं? सैयद। नबी के आल को क्या कहते हैं? नबी की औलाद को क्या कहते हैं? सैयद। एक हदीस जब मैंने सुनी ना, कुर्सी से उठ के नीचे आके बैठ गया और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। ऐसी हदीस है पाक, सुनो हदीस। फरमाया प्यारे नबी ने, जो मेरी आल है, जो मेरी औलाद है, जो मेरे खानदान वाले हैं, वो मेरी पुश्त से निकले, पीठ से, मेरी पुश्त से मेरी आल निकली है, सैयद निकले। और फरमाया जो मेरे दीन के आलिम है वो मेरे सीने से निकले। तो सही माना में दीन का आलिम, फरमाया मेरे सीने से निकले। कितना बड़ा मुतबद है। कोई किसी दुनियादार का वारिस होता है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह के नबी ने अपना वारिस फरमाया जो दीन का इल्म हासिल कर लेता है। आप भी माशाल्लाह इसी नजरिए के साथ आए कि हमें दीन की बात सीखने को मिलेगी। तो आप जब इस नियत के साथ आते हैं कि कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी राह में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते अपने परों को बिछा दिया करते हैं। ये कुरान के सीखने वाले तलबा, ये जाने वाले मदरसों में तलबा, सुनो, जब किसी दुनियादार ने अपनी औलाद को भेजा तो बस में भेजा, कार में भेजा, मारुति में भेजा। लेकिन जब आपने अपनी औलाद को मदरसे में भेजा, ये बच्चा पैदल चल के जा रहा था, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि दुनियादार
لیکن دین کا طالب علم فرشتوں کے پروں پہ چل کے آتا ہے. فرمایا چار میں سے ایک بنو, یا تو عالم دین بن جاؤ. فرمایا اگر عالم دین نہ بن سکو, فرمایا طالب علم بن جاؤ. اگر طالب علم نہ بن سکے, فرمایا عالم دین کی باتیں سننے والے بن جاؤ. کتنے ہو گئے؟ عالم بنو, طالب علم بنو, نہ تو عالم دین کی باتیں سننے والے بنو. کیونکہ عالم دین اپنے باپ کی بات نہیں کہتا, رسول پاک کی بات کہتا ہے. سمجھ لو. اور رسول پاک کی بات کی بنیاد پر ماشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. یہ جو آئے ہیں جگہ جگہ سے, یہ کوئی ہمارے خاندان کی وجہ سے تھوڑی آئے ہیں, یہ تو ماشاءاللہ ہمارے نبی کی محبت کی وجہ سے آئے ہیں. میں نے کہا نا, پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. اللہ آپ سب کو آباد رکھے. بڑی محبت سے آپ نے سنا. اللہ اس پروگرام کو اور برکتیں عطا فرمائے. اگر میں کہنا چاہوں گا, تین ہو گئے نا, کتنے ہو گئے؟ یا تو عالم بن جاؤ, طالب علم بن جاؤ, یا عالم دین کی باتیں سننے والے. چوتھی بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اگر ایسا بھی نہ ہو سکے کہ عالم بھی نہ بن سکو, طالب علم بھی نہ بن سکو, اور عالم دین کی باتیں بھی نہ سن سکو, تو چوتھے بن جاؤ. یا رسول اللہ چوتھے کون سے بن جائیں؟ فرمایا عالم دین سے محبت کرنے والے بن جاؤ. سبحان اللہ. فرمایا عالم دین سے محبت کرو گے, بہکو گے نہیں, گمراہی میں نہیں جاؤ گے. یہ عالموں کی محبت تھی کہ کئی لوگ دی کے باجے سے رکے. بولو سبحان اللہ. جب سے الحمدللہ یہاں پہ میں آیا, ماشاءاللہ یہاں پہ ہمارے ذمہ دار موجود ہیں, بتا دوں 10-12 شادیوں سے ڈی جے باجے کو, گانے باجے کو اس لیے روک دیا گیا کہ یہاں جمعے میں اعلان ہوا. ماشاءاللہ وعلیکم السلام. جمعے میں جب اعلان ہوا اور سمجھایا گیا اس بات کو, تو ماشاءاللہ رب العالمین اللہ برکت دے کہ 10-12 شادیوں سے ڈی جے باجے بھی رکے. اور جب قبرستان میں وہ بیان ہوا, الحمدللہ 1-2 لاکھ نہیں, کم و بیش 50 لاکھ لوگوں تک وہ بات پہنچی. اور اپنے بنا ڈھیر میں وہ جو شادی کی طرح ایک سسٹم چلتا تھا, کسی کی موت پر بھی وہ ختم ہوا. کم بڑی کامیابی نہیں ہے. ہمت نہیں کی پولیس والوں کی کیا آگے روکتے تھے. بولو, کوئی پولیس والا روک سکتا تھا کیا؟ کوئی دنیا دار روک سکتا تھا کیا؟ کس بات کی بنیاد پر روکا؟ ارے یہ علماء کی محبت اور دین کی محبت کی بنیاد پر ہی تو روکا. بھئی اپنے عالم کو عزت دی, بات کو مان لیا, ہر اعتبار سے فائدہ ہی فائدہ ہوا. ماشاءاللہ. وہی دولت ہم جو ہے اپنے مساجد, مدارس اور غریبوں کی امداد میں لگائیں, دین کے کام میں لگائیں, تو دیکھو پھر اللہ کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے. فرمایا چار میں سے ایک بن جائیے, عالم یا طالب علم یا عالم دین کی بات سننے والے, یا عالم دین سے محبت کرنے والے. فرمایا لا تکن الخامس, 5واں نہ بننا, فتح لکھ, 5واں نہ بننا, یعنی نہ عالم بنو, نہ طالب علم بنو, نہ عالم دین کی بات سنو, نہ عالم سے محبت کرو. فرمایا فتح لکھ, برباد ہو جاؤ گے. یا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم ان چار میں سے کوئی نہ بنے تو برباد ہو جاؤ. تو آپ کو برباد ہونا ہے کہ آباد ہونا ہے؟ آباد ہونا ہے. تو انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنا ہے, دین کی بات کو آگے پہنچانا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے ان 25 دنوں میں, یعنی یہ جو تراویح ہوئی ہے, اور 24 دنوں میں ہر روز بیان ہوا ہے قرآن کا ترجمہ, تفسیر و واقعہ. ماشاءاللہ فجر میں اور روزانہ تراویح میں امامہ پہن کر تراویح کو پڑھایا گیا. اللہ کا شکر ہے. بتائیے چاہا میرے بھائیوں, یہ اللہ کا قرآن ہے, اس کو پڑھتے وقت آج بھی ہمارا دل لرزتا ہے. آسان نہیں, پورا دل و دماغ حاضر رکھ کے پڑھنا پڑتا ہے. اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ پورے تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے. اگر یارمون ترمون جلدی جلدی پڑھا گیا, پڑھنے والے بھی گناہگار, پڑھانے والے بھی گناہگار. جلدی جلدی قرآن کو ایسے پڑھنا کہ سمجھ میں نہ آئے, حرام ہے. یاد رکھیں کیا ہے؟ حدیث پاک سنو, پھر سنو, بولو سبحان اللہ. آج کتنی حدیثیں سنو گے ماشاءاللہ, یہ حدیث ہے پیارے نبی کے کرم سے یاد ہوئی. فرمایا کچھ قرآن کے پڑھنے والے ایسے بھی ہیں, کچھ
قرآن کے پڑھنے والے ایسے بھی ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، قرآن کے پڑھنے والوں پر قرآن لعنت کرتا ہے، برا کہتا ہے. کیوں؟ فرمایا جب وہ قرآن کو غلط پڑھتے ہیں، تلفظ کی ادائیگی نہیں کرتے، تو قرآن ایسے پڑھنے والوں پر لعنت کرتا ہے. بتائیے آپ. اور سنیے، ہر چیز کو سنگ لگ جاتا ہے، لوہے کو سنگ لگ جاتا ہے، ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے، دل پر بھی سنگ لگتا ہے. یاد رکھنا، جسم پر میل ہوتا ہے، آپ نہا لیتے ہیں، کپڑے گندے ہو گئے دھووا لیتے ہیں، لوہا میلا ہو گیا صاف کروا لیتے ہیں، پر دل کو سنگ لگ گیا تو کیسے صاف کریں؟ حدیث سنو، فرمایا اگر کپڑوں پر یا جسم پر میل لگ جائے تو دنیا کی چیز صاف کرتی ہے، اور اگر دل کو میل لگ جائے تو اللہ کا قرآن صاف کیا کرتا ہے. فرمایا دلوں کا سنگ اللہ کا قرآن صاف کیا کرتا ہے. اللہ آپ کے چہروں کو ہمیشہ آباد رکھے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے. میرے بھائیوں، آپ نے اللہ کا قرآن سنا. ارے کیسے صاف کیا؟ بات کو ختم کر رہا ہوں بس اس بات پر کہ حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار تھی، کہہ رہے تھے کاٹ کے رکھ دوں گا میں، پھاڑ کے رکھ دوں گا میں، مٹا دوں گا دین کو، اسلام کو، قرآن کو. لیکن سبحان اللہ، جب قرآن کو سنا، وہ ایک نہ سنتے تھے نا، چمن چمن کی دلکشی گلوں کی ہے وہ تازگی ہے، کتنا پیارا نام بھی. چلے بہن کے گھر عمر یہ دل میں سوچ سوچ کر اڑائیں گے ہم ان کا سر جو ہے نبی کے دین پر. لیکن سنا ہے جب قرآن کو، خدا کے اس کلام کو، تو عمر نے بھی کہا یہی نبی نبی نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اشعار میں نے پڑھے تھے نا، اس لیے پڑھے تھے کہ نکلا نبی کا نام جو میری زبان سے، آنے لگے اتر کے منت آسمان سے. اور بچپن میں میری ماں نے سکھایا تھا ان کا نام، خوشبو نہیں گئی ہے ابھی تک زبان سے، ہر نفس قضا کی زد میں تھے، حاصل بہار ہو گئے، ان کے در سے بھیک مانگ کر لوگ تاجدار ہو گئے. مصطفیٰ نے جن کے واسطے نظر انتخاب ڈالی، قتل کرنے آئے تھے عمر اور خود نثار ہو گئے. قتل کرنے آئے تھے عمر اور خود نثار. کون سی آیتیں تھی وہ قرآن کی؟ 16واں پارہ اٹھائیے. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ. انشاءاللہ اس کے بعد سلام ہوگا. وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ. اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ. حضرت عمر قرآن کی آیتیں پڑھتے رہے، سنتے رہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی. کہنے لگے بہن جن کو مارنے کے لیے چلا تھا اب میں ان کے لیے قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں. کہے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. عرض کیا یا رسول اللہ کیا دین سچا نہیں؟ فرمایا سچا ہے. قرآن سچا نہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا سچا ہے. اسلام سچا نہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا سچا ہے. آپ سچے نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں بھی سچا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی سچے، قرآن بھی سچا، دین بھی سچا، اسلام بھی سچا، تو دین کی دعوت چھوٹ کے کیوں دیتے ہو؟ دین کی دعوت چھوٹ کر مت دیجیے. یا رسول اللہ اب عمر نے کلمہ پڑھا ہے، اب دین کی دعوت چھپ کر نہیں دی جائے گی، بلکہ اب کھلے عام دین کی دعوت دی جائے گی. اور اعلان کرتا ہے عمر جو بھی دین کی دعوت دینے سے روکے گا اسے عمر کی تلوار کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ ہے یار دین. تلواروں سے نہیں ڈرے ہمارے لوگ، تم تو باتوں سے ڈر جاتے ہو، اس نے ایسا کہہ دیا اس نے ویسا کہہ دیا، انہی باتوں سے ڈر جاتے ہیں لوگ. اب نامی ہم نہ کریں گے مسجد کا کام تھا وہ ایسے کہہ دیا تھا، ہم نہ کریں گے دین کا کام وہ ایسے کہہ دیا تھا. ابے ہمارے بزرگوں نے گردنیں کٹا دی. حضرت ابوذر کہتے تھے میری گردن پہ تلوار رکھی ہو، ایک طرف گردن کٹ رہی ہو تو کہا کیا کرو گے؟ اماں کو یاد کرو گے، ابو کو یاد کرو گے، بہن کو یاد کرو گے، بھائی کو یاد کرو گے، کس کو یاد کرو گے؟ معافی مانگو گی کا گردن کاٹنے والے سے. حضرت ابوذر نے کہا نہیں بے، نہ میں اس وقت بھی بچوں کو یاد کروں گا، نہ بھائی بہنوں کو یاد کروں گا،
नबी की हदीस पाक को बयान कर रहा